اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جو حالات چل رہے ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ کئی جہتیں ہیں ان حالات کی، ظاہر ایک سوشل مسائل ہیں، کچھ پولیٹیکل مسائل ہیں، اکنامک بہت بڑے مسائل ہیں۔ بزنسز اس وقت بڑی مشکل میں ہیں اور دیر از اے لمٹ کہ جہاں تک وہ پرائس دیکھیں، کنزیومر گڈس چونکہ ریگولیٹڈ نہیں ہوتی، ان کا جب جی چاہتا ہے وہ پرائسز بڑھا دیتے ہیں، لیکن بہرحال دیر از اے لمٹ ٹو اٹ۔ اگر ہر چیز کی قیمت اتنی بڑھ جائے گی کہ وہ لوگوں کی پہنچ سے باہر ہو جائے گی تو آبویسلی لوگ پھر خریدنا بند کر دیں گے یا بہت کم کر دیں گے، جتنی مجبوری ہوگی لیں گے، تو الٹیمیٹلی بزنسز سفر کریں گے۔ میرا چونکہ کور انڈسٹری فارماسیوٹیکل ہے، لہٰذا میں فارماسیوٹیکل ہی کی بات کروں گا۔ وہ ریگولیٹڈ انڈسٹری ہے، قیمتیں نہیں بڑھتیں بغیر جب تک ڈریپ اپروول نہ دے۔ ہر سال ایک سی پی آئی کا کنزیومر پرائس انڈیکس یعنی انفلیشن بیسڈ ایک انکریز کا ایک فارمولا بنا ہے جو ان کی اپروول سے ہو جاتا ہے، یا کسی کے پاس اگر پرانی زیادہ پرائس اپرووڈ ہے اور وہ کم پہ مارکیٹ کر رہے ہیں تو دے ہیو این آپشن کہ وہ اپنی پرائس ریوائز کر لیں، اور چونکہ ان کے پاس آلریڈی ایک کشن ہے تو وہ پرائس بڑھا سکتے ہیں۔ بٹ دیر از اگین اے لمٹ ٹو اٹ، کیونکہ آپ کس حد تک پیشنٹس کو سکویز کر سکیں گے۔ الٹیمیٹلی دیکھیے نا، نہ فارمیسی پے کرتی ہے نہ ڈاکٹر پے کرتا ہے، پے تو مریض کرتا ہے نا، جس سے بزنس چلتا ہے۔ تو اگر مریض کی حالت یہ ہے کہ وہ کنسلٹنٹ کے پاس جانے کے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، جو کئی ہزار روپے اس کو چاہیے، اور اس کے بعد مزید کئی ہزار روپے اس کو چاہیے ٹیسٹ کروانے کے لیے، اور پھر کچھ ہزار روپے اس کو دوائیوں کے لیے بھی چاہیے، تو obviously اب یہ دن بدن ایک کافی مشکل ٹاسک ہو رہا ہے۔ اس لیے فارماسیوٹیکل کے پرٹیکولر سیناریو میں میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور گفتگو یہ ہے کہ اس حالات میں فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو، اور جو ہمارے لوگ ہیں، جو میرے کولیگ ہیں، ظاہر ہے مجھ سے سبھی جونیئر ہیں اس طرح سے، تو جو مارکیٹنگ کے لوگ ہیں، جو سیلز کے لوگ ہیں، جو ادروائز جو بزنس کو رن کر رہے ہیں، واٹ شوڈ بی ڈن، واٹ کین بی ڈن ایکچولی۔ تو میں ایک 6 اسٹیپس آئیڈینٹیفائی میں نے کیے ہیں جن پہ میرے خیال میں اگر ہمارے لوگ عمل کریں، جو فارماسیوٹیکل کے موورز اینڈ شیکرز ہیں، جو فارماسیوٹیکل کو مینیج کر رہے ہیں، تو دیر از اے لائکلیہڈ کہ وہ اس سارے کیوس سے اور اس سارے مشکل وقت سے زیادہ بہتر طریقے سے عہدہ برا ہو سکتے ہیں۔ یہ حالات کب تک چلیں گے نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم، کتنی بہتری آئے گی یہ بھی نہیں جانتے۔ تو ہم اسی پرمائز پہ کام کرتے ہیں کہ حالات یہی ہیں، لیکن ود ان دیز سرکمسٹانسز وی نیڈ ٹو فائنڈ ویز کہ جس سے سروائیو کیا جا سکے، اور جس سے بہرحال ایک جو بھی آپ کا گروتھ کا آپ کی ٹریجیکٹری ہے کسی حد تک جہاں تک بھی ممکن ہو اس کو بھی مینٹین کیا جا سکے، اور جو پروفٹیبلٹی یعنی ٹاپ لائن تو آپ کی جو ٹرن اوور ہے وہ ہے، اور باٹم لائن آپ کا پروفٹ ہے۔ سو ٹاپ لائن اور باٹم لائن دونوں کو سیکیور کس حد تک کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ابھی تک جو میں ٹرینڈ دیکھ رہا ہوں وہ اچھا نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ پیپل آر ٹرائنگ ٹو ڈو مور آف دا سیم جو وہ پہلے کر رہے تھے، یعنی اگر وہ 10 روپے خرچ کر رہے تھے تو اب وہ 12 روپے خرچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اسی طرح سے وہ پوزیشنز انکریز کر رہے ہیں، لوگوں کو اپ گریڈ کر رہے ہیں، لوگوں کو انسینٹیوائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی شاید کہیں ذکر کیا تھا، بٹ اٹس ناٹ دی سولوشن ایکچولی۔ سو یہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، ان 6 ایپیسوڈز کو ضرور سنیے اور ان 6 اسٹیپس پہ غور کیجیے، تاکہ پھر آپ اس کی روشنی میں کچھ اس کو اپنی چیزوں کو آگے لے کے چلیں۔ تو ہاؤ ٹو سروائیو ڈیورنگ دس ڈیفیکلٹ ٹائم ود پرٹیکولر ریفرنس ٹو فارما انڈسٹری، یہ ہم اس کا ٹائٹل رکھتے ہیں۔ اور جو پہلا اس کا جو سٹیپ ہے، فرسٹ سٹیپ جو میں ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں، دیر بی شارٹ ویڈیوز ایز یوزول، وہ یہ ہے کہ جو بھی اگر آپ ٹاپ پوزیشن پہ ہیں، یعنی آپ ہیڈ آف مارکیٹنگ سیلز ہیں، کمرشل ڈائریکٹر ہیں، آپ ہیڈ آف کمرشل ہیں، آپ یعنی ایسی پوزیشن پہ ہیں کہ جہاں پہ آپ کمپنی کے بزنس کے لیے رسپانسیبل ہیں الٹیمیٹلی، تو پھر سب سے پہلا ضروری کام یہ ہے کہ آپ فوری طور پہ ٹیک دا لیڈ، یعنی آپ لیڈرشپ رول میں آ جائیے فوری طور پہ۔ آپ عام حالات میں جو بھی کرتے ہیں، آپ ضرور ڈیلیگیشن کی اپنی سینس کو قائم رکھیے، جو کچھ بھی آپ کر رہے تھے، لیکن انڈر دی سرکمسٹانسز
اٹ از امپورٹنٹ. پہلا اسٹیپ یہی ہے کہ آپ لیڈرشپ اپنے ہاتھ میں لے لیجئے اور پھر خود سے لیڈ کیجئے. یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ ایک جو قدیمی طریقہ کار جو مینجمنٹ میں کچھ لوگوں کا چلتا ہے کہ جیسے ہی حالات ذرا مشکل ہوں وہ اپنے نیچے پریشر بڑھا دیتے ہیں اور وہ اس سے نیچے والے اور نیچے پریشر بڑھا دیتے ہیں اور اس سے نیچے والے اور اس کو جمع تقسیم کر کے کچھ ضرب تقسیم دے کے اور بڑھا دیتے ہیں. دس از ناٹ دی ٹائم ٹو ڈو دیٹ ایکچولی. اس وقت ضرورت یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو چھپائیے مت لوگوں کے پیچھے, آپ سامنے آئیے, آپ لیڈرشپ کا رول اپنا ڈکلیئر جو آپ کو آلریڈی ہے موجود ہے, ظاہر ہے وہ آپ آفیشلی لیڈر ہیں, آپ ہر لحاظ سے لیڈر ہیں, آپ اس رول کو باقاعدہ ڈسپلے پہ لائیے, کلیم کیجئے اور فرنٹ سے لیڈ کرنا شروع کیجئے. دیکھیں فرنٹ سے لیڈ کرنا ضروری یہ نہیں ہوتا, یہ ہماری ایک مس انٹرپریٹیشن ہے کہ فرنٹ سے لیڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جی پہلے میں کروں گا اور پھر آپ مجھے دیکھ کے کریں گے. دس از ناٹ لیڈنگ فرام دی فرنٹ ریئلی ان دی ٹرو سینس. لیڈنگ فرام دی فرنٹ ٹرو سینس یہ ہے کہ آپ ہر چیز میں شامل ہوں گے لوگوں کے ساتھ اور آپ ان کو ساتھ لے کے چلیں گے, یا لوگ آپ کے جو بھی کام کر رہے ہیں, جو بھی وہ انیشیٹو لینا چاہتے ہیں, آپ ان کو بالکل آپ ان سے ڈسکشن کے بعد ان کو الاؤ کریں گے انیشیٹو لینا, وہی لیں گے انیشیٹو, آپ نہیں لیں گے. ہر کام آپ پہلے نہیں کریں گے, بہت سے لوگ بہت سے کام پہلے کریں گے اور باقی لوگ ان کو فالو کریں گے. لیکن جو سم ہے اس کا ساری بات کا وہ یہ ہے کہ آپ ایٹ آل ٹائمز یو ول بی اویلیبل ایز اے لیڈر ٹو ایوری ون. لیڈنگ فرام دی فرنٹ کا مطلب بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یو آر اویلیبل ایز اے لیڈر نمبر 1 اینڈ یو آر اویلیبل ایٹ آل ٹائمز نمبر 2 اینڈ نمبر 3 یو آر اویلیبل ٹو ایوری ون. آپ یہ نہیں کر رہے کہ نہیں جناب یہ ہیرارکی ہے, آپ مجھ سے بات نہیں کر سکتے, آپ فلاں سے کریں گے, وہ مجھے کہے گا, وہ میں فلاں کو کہوں گا. یہ والے قصے کہانیاں اس سٹیج پہ مناسب نہیں ہیں. سو پہلا سٹیپ سروائیول کے لیے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ لیڈرشپ رول میں ہیں اور جہاں جہاں بھی ہیں, میں نے تو بات کی ہے نا کہ اگر آپ لیٹ سے ہیڈ آف کمرشل ہیں, ہیڈ آف مارکیٹنگ ہیں, تو پھر تو آپ الٹیمیٹلی بزنس کے لیے رسپانسبل ہیں. لیکن اگر آپ اس سے نیچے بھی ہیں, اگر آپ بزنس یونٹ ہیڈ ہیں, آپ NSM ہیں, آپ سیلز مینیجر ہیں, آپ ایریا مینیجر ہیں, آپ جس پوزیشن پہ بھی ہیں, آپ لیڈرشپ رول میں آ جائیے اور آپ لوگوں پہ بجائے پریشر بلڈ کرنے کے اور بجائے ان کو برا بھلا کہنے کے آپ لیڈر بن کے دکھائیے اور ان کو ساتھ لے کے چلیے اور آپ سب مل جل کے اس چیز کو بہتر کرنے کی کوشش کیجیے. یہ لیڈرشپ کا رول ہے اور اس لیڈرشپ کے رول میں ہر کسی کو آنے کی ضرورت ہے. یہ میں اس لیے انسسٹ کر رہا ہوں اس بات پہ چونکہ بہت سے لیڈرز ایسے ہیں جو میں پہلے مینیجر ٹائپس میں بھی بات کرتا ہوں اور آئندہ بھی شاید کرتا رہوں گا, جو لیڈرشپ رول میں نہیں ہوتے. وہ پوزیشن کے لحاظ سے ضرور لیڈر بنائے جاتے ہیں لیکن پریکٹیکلی دے آر ناٹ لیڈرز, دے ڈونٹ لیڈ اینی تھنگ. وہ کبھی یوں ہو جاتا ہے, کبھی کوئی کچھ کر جاتا ہے, کبھی کچھ کر جاتا ہے, یا وہ بالکل غائب ہو جاتے ہیں یا وہ سخت ہو جاتے ہیں. کہیں بیلنس نہیں ہوتا ان کا کسی چیز میں. بیلنس کی ضرورت ہے. آپ لیڈرشپ رول میں آئیے, کلیم کیجئے اور جہاں جہاں بھی آپ کی لیڈرشپ کا رول ہے اس کے آس پاس لوگوں کو واقعی ٹرولی لیڈ کیجئے جیسے کہ لیڈ کرنے کا حق ہے. اس سے لوگوں کا حوصلہ بہتر ہوگا, ان کی پرفارمنس بہتر ہوگی, دے ول بی مور کمیٹیڈ, دے ول بی مور انگیجڈ ٹو ڈو واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو اینڈ دین یو موو فرام دیئر. تو یہ تو پہلا سٹیپ ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو باقی سٹیپس شاید اس طرح سے افیکٹولی نہیں ہو پائیں گے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ پاک آپ کو آپ کے کاموں میں بڑی کامیابیاں اور ترقیاں عطا فرمائے. آمین.